اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سب سے پہلے میں اپنا ٹائٹل درست کر لوں۔ میرے خیال عزیزان کے پاس میرے بارے میں معلومات نہیں ہے، نہ میں صوبائی صدر ہوں اور نہ ہی صوبائی نائب صدر ہوں۔ میرے پاس عزاداری مظلوم کربلا کے امور کی مسئولیت ہے، جو میرا شعبہ بھی ہے اور جس سلسلے میں اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہا ہوں۔ بس عزیزان کو چاہیے کہ اپنی ڈکشنری درست رکھا کریں تاکہ صورتحال سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو واضح ہو سکے۔ سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے خون کے مقدس اور اپنے خون کے طیب قطروں سے تحریک کربلا کو زندہ رکھا۔ تحریک کربلا دراصل تحریک بقائے اسلام ہے۔ وہ وقت جب اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، یزید جیسے ظالم لوگ اسلام کی کشتی کو ڈبونے کے لیے اپنی پوری طاقت خرچ کر رہے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا جب یزید نے متکبرانہ انداز میں وحی کا بھی انکار کر دیا اور نبوت کا بھی انکار کر دیا، تو پورے خطہ اسلام سے وہ بیعت کا طلبگار ہوا۔ تقریباً 80 لاکھ مربع میل کے رقبے پہ پھیلی ہوئی اسلامی افراد نے یزید کی بیعت کر لی۔ پھر تاریخ نے غور سے دیکھا کہ پورے 80 لاکھ مربع میل پر رہنے والے لوگ جب یزید کی بیعت کر چکے تو تاریخ اسلام یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئی کہ ایک پاک و پاکیزہ شہر کے طیب و طاہر گھر میں ایک معصوم آواز حسین کی شکل میں بولی، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ انکار تھا جس نے ہر شہید کو حوصلہ دیا۔ یہ وہ انکار تھا جو اسلام کی زندگی کا سبب بنا۔ یہ وہ انکار بیعت تھا جو یزید کی سازشوں کو مٹی میں ملا گیا۔ یہ وہ انکار حسین تھا جس کی وجہ سے آج بھی یزیدیت منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا انکار تھا جس میں پیغمبر خدا سے لے کر مہدی برحق تک 14 انکار شامل تھے کہ کبھی بھی اللہ کا نمائندہ دنیا داروں کے سامنے نہیں جھک سکتا، کبھی بھی محافظ اسلام کے دشمنوں سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہاں، کمپرومائز جہاں پہ اسلام کی بہتری اور بھلائی نظر آئے وہاں پہ معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے اور کمپرومائز بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا جاتا ہے، اور علم جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ میں روک رہا ہوں بیٹے، اس لیے میں بچوں کے پروگرام بسم اللہ صلوات بآواز بلند۔ اہلا و سہلا۔ ہمارے مکتب کی پہچان بہت بڑی شخصیت، ہمارے انتہائی قابل احترام میری مراد جناب حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب، سینئر نیب صدر شیعہ علماء پاکستان۔ یقیناً بزرگان کی شفقت تربیت کا درجہ رکھتی ہے، اور بزرگان کا وجود اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے، اور جس علاقے میں
علماء موجود ہوتے ہیں وہ علاقہ کبھی ویران نہیں ہوتا، اور جس قوم میں علماء موجود ہوتے ہیں وہ قوم کبھی شکست نہیں کھاتی۔ بعنوان شہداء میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا نے ہمیں شہادت کا جو بہترین راستہ بتایا ہے، ہم آج تک اس پہ قائم و دائم ہیں۔ پیغام شہادت لے کر آئے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ، اور فلسفہ شہادت سمجھایا ہمیں مظلوم کربلا نے۔ ہر وہ انسان جو خدا کے دین پہ قائم ہے، خدا کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، وہ بستر پہ بھی اس کو موت آئے تو شہادت کی موت ہے، میدان میں موت آئے تو شہادت کی موت ہے۔ اسی لیے محب اہل بیت کی موت کو شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ محب اہل بیت کی زندگی دین اسلام کی بقا کے لیے وقف ہوتی ہے، اس کے شب و روز دین اسلام کی خدمت میں وقف ہوتے ہیں۔ تو جو بھی خدمت اسلام میں زندہ رہے تو بھی اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوتا ہے، اگر اس دنیا سے چلا جائے تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہم نے تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اسلام کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پیغمبر خدا کے اعلان نبوت سے لے کر آج تک ہم پیغمبر کی ذات اور ان کے مقصد کے ساتھ ساتھ تھے۔ سب سے پہلے ہم نے تصدیق کی ہے پیغمبر کی نبوت کی، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی نبوت کی گواہی دینے والے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ اپنی نصرت کا اظہار کرنے والے ہیں۔ میدان عمل میں بھی ہم نے عملی طور پہ لوگوں کو بتایا کہ جو بھی اسلام کے دفاع کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آج تک ہماری تاریخ شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے دعوت ذوالعشیرہ پہ قسم کھائی تھی کہ خدا کے دین کے لیے ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں پیغمبر کے بعد ہماری پہچان ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جو پہلے دن سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پیغمبر کے بعد ہمارے لیے اسلام کا صحیح راستہ روشن اور واضح کرنے والے ہیں۔ ہم نے پیغمبر کے بعد بھی معصومین علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں ان کی رہنمائی، ان کی قیادت اور ان کی امامت کو تسلیم کیا۔ ظاہری بات ہے جو یہ پاکیزہ رستہ ہے، اس رستے کی تمام تر ادب و آداب معصوم جانتا ہے۔ جس طریقے سے معصوم جانتا ہے اس طریقے سے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ سلسلہ میں عرض کر رہا تھا، جب کربلا تک پہنچا، کربلا ایک ایسا مثالی، یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کربلا ایک وہ روشن اور واضح میدان ہے جہاں پر حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ وہ جو باطل حق کے لباس میں چھپا ہوا تھا، کربلا نے اس کو بے نقاب کر دیا۔ وہ جو باطل اسلام دشمنی پہ آمادہ تھا، کربلا نے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ کربلا نے بتا دیا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اسلام دوست نہیں ہوتا، اسلام کے ساتھ وفا کرنے والا اسلام دوست ہوتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہمیں مظلوم کربلا نے دیا ہے وہ ہماری زندگی کی علامت بن گیا، اور پیغمبر خدا کے لخت جگر نے جب میدان میں کھڑے ہو کر ایک بہترین نظریہ ہمارے حوالے کیا کہ اگر دین اسلام کی بقا میری شہادت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اے تلواروں مجھے کاٹ دو، اے تیروں مجھے زخمی کر دو۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اسلام ایک ایسے قیمتی اثاثے کا نام ہے، جب اسلام کی بقا کا سوال آئے تو زمانے کا امام بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب اسلام کی بقا کا سوال آئے تو زمانے کا امام اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ فکر تھی جو کربلا سے پروان چڑھی۔
آج حسینیوں کو، عزاداروں کو، مظلوم کربلا کے پیروکاروں کو بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام اپنی ذات کو اسلام پر قربان کر رہے ہیں، جو اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے اپنی اولاد اور رشتہ داروں کی قربانی دے کر مطمئن بیٹھے ہیں، کیا کربلا کے بعد ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے دو عنوان ہیں، شہداء اور استقبال محرم۔ تو میں اس عنوان پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، کیا محرم الحرام صرف مصائب امام حسین علیہ السلام کو سن کر رو لینا اور گھر آ کر مطمئن ہو جانے کا نام ہے، یا محرم الحرام کے اندر پوری تحریک اسلام کا پیغام چھپا ہوا ہے؟ حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی یاد دہانی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ایک طرف حسین کا مقام دیکھو، دوسری طرف حسین علیہ السلام کی قربانی دیکھو۔ اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ جب زمانے کا امام اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم اپنی خواہشات نفس کو قربان نہیں کر سکتے۔ جب زمانے کا امام اپنا تمام مال اسلام پہ خرچ کر رہا ہے تو ہم صرف واجبات ادا نہیں کر پا رہے۔ امام اپنے بچوں کو ذبح ہونے کے لیے بخوشی بھیج رہا ہے میدان میں کہ دین اسلام بچ جائے، میری اولاد ذبح ہو جائے۔ کیا اس زمانے میں ہم اپنی اولاد کی حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر تربیت کرنے پہ آمادہ نہیں ہو رہے؟ مظلوم کربلا اپنی مستورات کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو پتہ تھا اور یہ خبر معلوم تھی حسین آقا کو کہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد نبی زادیوں کی چادریں چھنے گی، میدان عمل میں آئے گی۔ تو میں یہی سوال کر سکتا ہوں آپ سے، بلکہ میں ایک جملہ عرض کروں کہ اگر باریکی سے دیکھا جائے تو شہداء کے لیے شہادت آسان تھی اور مستورات کے لیے چادریں چھن جانا مشکل تھا۔ اسی حالات میں جب نبی زادیوں نے میدان عمل میں قدم رکھا، کیا انہوں نے ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں چھوڑا؟ کم از کم یہاں سے ہم آغاز تو لے سکتے ہیں کہ جس پردے کو اور جس چادر کو دختر رسول ساری زندگی روتی رہی، اس چادر اور پردے کو ہم اپنی مستورات کے حوالے تو کر سکتے ہیں۔ ہم سیدہ زہرا کی پاک دختر سے شرم و حیا لے کر اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے حوالے تو کر سکتے ہیں۔ ہم شام غریبہ میں پڑھی ہوئی مغرب کی نماز اور ظہرین کی وہ نماز جو بی بی نے بھرے بازار میں پڑھی تھی، خدا جانتا ہے اس سے مشکل ترین نمازیں بی بی کے لیے کوئی نہیں تھی، وہاں سے ان نمازوں کی خوشبو لے کر ہم اپنے پردہ داروں کو نمازی تو بنا سکتے ہیں۔ تحریک کربلا اپنے اندر پورا دین رکھتی ہے۔ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا دین سمجھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کربلا نے ہمیں درس دیا کہ جو کچھ یزید کر رہا ہے وہ اسلام نہیں، جو حسین سے سرزد ہو رہا ہے وہ اسلام ہے۔ اگر اسلام دیکھنا ہے تو یزید کی طرف نہ دیکھو، یزید دھوکے باز ہے، یزید اسلام کے منہ پر ایک کالک ہے۔ حسین علیہ السلام نے بتایا اگر اسلام کا روشن چہرہ دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین اور حسین کے اصحاب کو دیکھو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں محرم کی تیاری کرنے والوں، کیا ہم نے خدا کے ساتھ اپنے معاملات درست کیے؟ ہم نے مصلی پہ بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ کیا ہم نے کربلا کے ساتھ تجدید عہد کیا؟ کیا ہم نے حسین علیہ السلام کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا بھی کچھ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا؟ کیا حسین علیہ السلام جو اپنا سب کچھ قربان کر کے شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، حسین علیہ السلام نے یزید اور یزیدیت کے خلاف جہاد کیا، کیا ہم بھی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے پر آمادہ ہیں؟ پھر لطف تو نہیں ہے محرم کا کہ ہم حرام بھی کرتے رہیں اور عزادار بھی کہلوائیں، ہم واجبات بھی ترک کرتے رہیں اور عزادار بھی کہلوائیں؟ تو خیال کرنا چاہیے کربلا ایک تحریک تھی اور محرم ایک انقلاب کا مہینہ ہے، اور اس کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ یہ جو خدا کے دین کے لیے کچھ برادران ایک تسبیح کے دھاگے میں اپنے آپ کو پرو رہے ہیں اور تنظیمی شکل میں اپنی خدمات دے رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے؟ ان کا مقصد اقتدار نہیں ہے۔ جیسا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اقتدار کے لیے نہیں نکلا، میں اپنے نانے محمد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔
آج اگر علماء کرام پاکستان میں آپ کو تنظیمی طور پر اکٹھا کر کے منظم کر کے اپنے پاس بلا رہے ہیں تو آپ سے اقتدار کا ذریعہ نہیں چاہتے، وہ آپ کو وہی کربلا دکھانا چاہتے ہیں کہ جو حسین علیہ السلام لے کر آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ آج بھی علماء کی یہی کوشش ہے کہ نبی کی امت کی اصلاح ہو جائے، جتنی بھی قربانیاں دینے پڑی ہم دیں گے، لیکن امت مصطفیٰ کو صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دیں گے۔ آج کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک باقاعدہ تحریک جاری ہے علماء کے خلاف؟ ہم کسی کے دروازے پر نہیں گئے، ہم نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، ہم نے اپنی خواہشات نفسانی کے لیے کسی سے تسکین نہیں مانگی، ہم نے یہی کہا ہے کہ واجب ادا کریں، حرام سے بچیں، کربلا کا ذکر کرو، کربلا کو سمجھو، حسین کیا چاہتے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے۔ ہم نے یہی کہا کہ ممبر پہ آنا ہے تو اپنی اصلاح کریں، ہم نے یہی کہا ہے کہ عزاداری مظلوم کربلا میں شامل ہونا ہے تو اپنے آپ کے ساتھ لڑ کے آئے، اپنے اندر کی برائیوں کو شکست دے کر جب مجلس عزا میں آؤ گے، خدا گواہ ہے وہ 1 گھنٹے کی عبادت عابد کی 70 سالہ عبادت سے افضل قرار پائے گی۔ کربلا کے واقعات کے ساتھ روح کربلا بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو روح کربلا کو پا لیتا ہے اسے حر کہتے ہیں، جو روح کربلا کو پا لیتا ہے پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا چراغ جلتے رہے یا چراغ بجھ جائے۔ جو کربلا کا ادراک کر لیتا ہے پھر اس کے سامنے زندگی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری زندگی اللہ کی امانت ہے اور اس کا بہترین خرچ خدا کے دین کی بقا ہے۔ میں اختتامی جملے یوں عرض کروں گا، اے عزاداران مظلوم کربلا، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کیجئے، اپنی غلطیوں کے خلاف جہاد کیجئے، کامیابی لینی ہے تو اپنے آپ کے خلاف حاصل کیجئے۔ جب آپ اپنے آپ کو فتح کر لو گے تو یہ آپ کی وہ کامیابی ہے جو ڈھیر ساری کامیابیوں کے دروازے کھول دے گی۔ حسین علیہ السلام حسینیت کو فتح یاب کرانے کے لیے کربلا آئے تھے، اور کم از کم ہم بھی حسینیت کے پیروکار ہیں، ہم حسینیت کی ایک چین کا حصہ ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات پر فتح حاصل کرنی ہے، ہمارے اندر جو افعال بد ہیں ان پہ کنٹرول کرنا ہے، اور جو بنیاد کربلا تھی وہ ہے کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے۔ وہی عقیدہ جو پیغمبر خدا پہ نازل ہوا اور 12 اماموں نے ہمیں سمجھایا، اسی عقیدے کے دفاع کا نام کربلا ہے۔ آج لا الہ الا اللہ کی معرفت کی طرف قدم بڑھاؤ، آج محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے لیے آمادہ کرو، آج زمانے کا علی، زمانے کا حسین، زمانے کا امام جعفر صادق، زمانے کی حجت خدا غیب کے پردے میں انتظار کر رہی ہے کہ کون ہے جو ہمارے نانے کے دین پر ثابت قدم ہے۔ جو پیغمبر کے دین پر ثابت قدم ہوگا وہی اپنے 12ویں امام کا حامی و مددگار ہوگا۔ تو کربلا ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی سکھاتی ہے، کربلا ہمیں ایک ویژن دیتی ہے، کربلا ہمیں ایک راستہ دیتی ہے۔ کربلا چند دکھی واقعات کا نام نہیں ہے، ہر دکھی واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس کربلا کا اجتماعی سبق یہ ہے جسے میں پھر دوہرا دوں، حسین تمہیں سمجھا رہے ہیں اسلام کے لیے مال قربان کرنا پڑے تو کر دو، اسلام کے لیے اولاد قربان کرنی پڑے تو کر دو، اسلام کے لیے اگر زندگی قربان کرنی پڑے تو کر دو، اگر اسلام کو تمہاری پرداداروں کی ضرورت ہے تو میری پاکیزہ ہمشیرہ سیدہ زینب کی سیرت سکھاؤ کہ وہ بتائیں لوگوں کو، زمانے کے یزید کو سمجھائیں کہ تم میں جتنی طاقت ہے خرچ کر لو، تم جتنے مکر و فریب کر سکتے ہو کر لو، نہ تم ہمارا دین مٹا سکتے ہو نہ ہمارا ذکر مٹا سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ،
یا